جو ایک بار بکھر جائیں تو پھر یکجا ہو کر پہلے جیسے نہیں رہتے۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے نازک مرحلے بھی آتے ہیں جب فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹ جائیں، کسی کے نزدیک رہیں یا پھر ان سے بہت دور چلے جائیں، کیونکہ حساس لوگ کبھی دوسروں کے لیے درد کی وجہ نہیں بنتے، اس لیے وہ کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ وہ اپنی سب خواہشات کو دل میں دفن کر کے دوسروں کے لیے خوشیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، جبکہ ان کا اپنا دامن خالی ہی رہتا ہے۔ ایسے لوگ کس قدر نایاب ہوتے ہیں جبکہ ان کا اپنا دامن خالی ہی رہتا ہے۔ ایسے لوگ کس قدر نایاب ہوتے ہیں یہ بے حس لوگ نہیں جان سکتے۔ گوا دیتے ہیں وہ ان لوگوں کو جو موتیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو ایک بار بکھر جائیں تو پھر یکجا ہو کر پہلے جیسے نہیں رہتے۔ مقصد کے بغیر زندگی ایسی ہی ہے جیسے درخت سے گرے ہوئے پتے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وقت کی ہوا انہیں جہاں چاہے اڑا کر لے جائے، جس کا دل چاہے انہیں رونتا ہوا گزر جائے۔ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں، چاہے وہ اپنی اور دوسروں کی زندگی آسان بنانا ہی ہو۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بہت ساری ایسی آزمائشیں بھی تو ہیں جن سے اللہ پاک نے ہمیں نہیں گزارا۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، ہمیشہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ انہیں آپ سے دور کر دے گا۔ کبھی بھی کسی تعلق کو اپنی کمزوری نہ بنائیں۔ آپ جتنا اس تعلق کے پیچھے بھاگو گے، اس تعلق کے قائم رہنے کے امکانات اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے۔ اپنے تعلقات میں گنجائش پیدا کریں۔ جیسے درخت کی جڑ کو تنا بننے کے لیے اپنی شاخیں پھیلانے کے لیے جگہ درکار ہوتی ہے، اسی طرح تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ان میں اسپیس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسپیس رشتوں میں، تعلقات میں جادو کا کام کرتی ہے۔ قدر وہی لوگ کرتے ہیں جو آپ کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ صحیح جگہ ہی آپ کی قدر کا تعین کرتی ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کی قدر نہیں کی جا رہی تو ناراض مت ہو، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط جگہ پر ہیں۔ اس لیے ایسی جگہ مت ٹھہریں جہاں آپ کی قدر نہ ہو۔ ایک بہت تلخ حقیقت ہے کہ یا تو میرے والدین کو میرا جنازہ برداشت کرنا ہوگا یا مجھے ان کا، یا تو میری اولاد مجھے دفنائے گی یا میں ان کو۔ حقیقت تو ہے، اس حقیقت کا سامنا تو کرنا ہے، لیکن ہمارے دین نے ہمیں اس حقیقت کا سامنا کرنا سکھا دیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ان سب چیزوں سے ہمیں ایک حد تک محبت کرنی ہے۔ ان سے ہماری جدائی ہمارے وجود کی انتہا نہیں ہوتی کہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اگر یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو برداشت کر سکتی ہے تو یہ کسی بھی چیز کو برداشت کر سکتی ہے۔ یہ درس ہے اللہ تعالیٰ کا۔ رویے انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے رویے جو آپ کی کل کائنات ہوں۔ یہ رویے ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں۔ ان رویوں کی وجہ سے ہی ہماری زندگی جنت بھی بنتی ہے اور جہنم بھی۔ اگر کوئی انفرادی طور پر اپنا رویہ درست کر لے تو کتنے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا، اسے کس چیز میں خرچ کیا، اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ قرآن شریف وہ واحد کتاب ہے جسے پڑھنے پر اس کے لکھنے والے کو پڑھنے والے سے محبت ہو جاتی ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو پڑھنے والے کے لیے وکیل بن جائے گی اور اللہ جل جلالہ سے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کروائے گی۔ ماشاء اللہ۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کبھی کبھی ہمیں زندگی اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، وقت لگتا ہے، اور جب سمجھ میں آتی ہے تو چیزوں کو درست کرنے کے لیے وقت کم ہوتا ہے۔ کبھی ہم وہ جگہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں جہاں ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوتی ہیں، اور کبھی وہ لوگ چلے جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہوتی ہیں۔ بس کرنا یہ ہے کہ جب احساس ہو جائے، سمجھ آ جائے تو پھر کوشش کریں کہ کم سے کم غلطیاں ہوں۔
اس دنیا میں آپ چاہے کتنا وقت کیوں نہ گزار لیں، یہ دنیا آپ کی نہیں ہو سکتی۔ آپ اس دنیا میں اپنے دوستوں کے پیچھے، رشتہ داروں کے پیچھے خود کو کتنا ہی ہلکان کیوں نہ کر لیں، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی آپ کی قدر نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں کچھ بھی ہمارا نہیں ہے سوائے ہمارے رب کے، بس وہی ہمارا ہے، وہی ہے جس کو جب پکارو وہ جواب دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے، بس اللہ مل جائے پھر سب مل جاتا ہے۔ فکر کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورے دن میں کم کھانا کھایا یا کم کمایا یا آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ فکر کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر سورج طلوع ہو کر غروب ہو جائے اور آپ اللہ کے آگے سجدہ ریز نہ ہو سکے۔ فکر تو یہ ہے کہ آپ پر دن تمام ہو جائے اور آپ قرآن کو کھول کر پڑھ نہ سکیں۔ فکر کی بات تو یہ ہے کہ آپ پر صبح سے شام ہو جائے اور آپ کی زبان استغفار سے محروم رہے۔ یقین جانیے جنہیں یہ فکریں لگتی ہیں وہ پھر دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو جایا کرتے ہیں اور رب انہیں دونوں جہاں میں سرخرو کر دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، اور اس سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں جو سچ میں جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، اور اس سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم کہہ پاتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، اور اس سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کی قدر اور فکر کیجئے جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں ٹھیک نہیں ہوں۔ باقی مردہ پودوں کو پانی دینے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو وقت دینا اپنے وقت اور ہر چیز کا ضیاع ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوشش بہت پسند ہے۔ آپ ان کی چاہت پانے کے لیے یا قبولیت پانے کے لیے کوشش کریں، اللہ جل جلالہ اسے بہت پسند فرمائیں گے۔ وہ کوشش کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو لیکن وہ مستقل اور سچی نیت سے ہونی چاہیے۔ آپ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی بھی عمل اپنا لیں، اس پر قائم رہیں۔ اللہ اپنے وعدے میں بڑے سچے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ عمل آپ کس لیے کر رہے ہیں، اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک بہت ہی خاص بات، دعا سے تقدیر کا لکھا بھی بدل دیا جاتا ہے۔